آپ کا بلڈ جو ہے وہ 3 ماہ میں نیا ہو جاتا ہے، آپ کی اسکن 28 ڈیز میں نئی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے جی، یعنی کہ آرٹ آف لیونگ ینگ، یعنی کہ آپ نے جوان رہنا ہے، لمبے عرصے تک صحت مند جوان کیسے رہنا ہے۔ اس پہ کی جو سمٹمز تھے، جو اثرات تھے، جو سائنس تھے، وہ سارے کے سارے اب آج کل بچوں میں جوانوں میں آ رہے ہیں۔ تو آپ گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر گھر میں فیض زیرہ اور اجوائن موجود ہے، اجوائن کھائیں نا، اجوائن کھانے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پہ کی جو سمٹمز تھے، جو اثرات تھے، جو سائنس تھے، وہ سارے کے سارے اب آج کل بچوں میں جوانوں میں آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ آپ کا جو ایجنگ ہے وہ فاسٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارگلا نیوز کے پروگرام صحتی زندگی کے ساتھ میں ہوں شہزاد چودھری۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ بڑھاپے سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ کون ہے جو بوڑھا ہونا چاہے؟ کیا آپ اپنے بڑھاپے کو روک سکتے ہیں یا اپنی جوانی کو واپس لا سکتے ہیں، یا آپ اپنی عمر کے ایک لمبے حصے کو انتہائی صحت اور بھرپور توانائی کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لانگجیویٹی کے ماہر جناب دانیال شیخ صاحب۔ دانیال شیخ صاحب اس شعبے میں طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کے بہت سے آرٹیکل جو ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ موضوع کیا ہے اور اس میں کس طرح پبلک کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے۔ جی السلام علیکم دانیال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ صاحب بہت شکریہ ہمارے مارگلا نیوز کو وقت دینے کا۔ آپ کا جو کام ہے یہ بڑا یونیک کام ہے اور لوگ ابھی اس سے اتنا واقف بھی نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ کلیئر کرتے جائیں کہ آخر جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، یہ جو جسے لانگجیویٹی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، لانگجیویٹی جو ہے نا، یہ کہ آپ یہ ایک آرٹ ہے جی، یعنی کہ آرٹ آف لیونگ ینگ، یعنی کہ آپ نے جوان رہنا ہے، لمبے عرصے تک صحت مند جوان کیسے رہنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو جاننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اچھا بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانا جائے کہ ہم بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس، ایجنگ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو سیل ہیں، جو پرانے سیل ہیں، پہلے جو سیل ہیں وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، ہر وقت ریپلیس ہو رہے ہیں، نئے سیل سے ریپلیس ہو رہے ہیں۔ آپ کا بلڈ جو ہے وہ 3 ماہ میں نیا ہو جاتا ہے، آپ کی اسکن 28 ڈیز میں نئی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ نئی ہو رہی ہے تو پھر ہم بوڑھے کیوں ہو رہے ہیں؟ جی، اصل بات یہ ہے یہاں پر جو ہے نا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مرتے جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں مرتے۔ اچھا، وہ مرتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے سیل جو ہیں وہ ریپیئر کرنا اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اصل وجہ بنتی ہے یہاں آتی ہے۔ اور وہ بڑھاپا جو ہے نا، جس میں قرآن میں کہا گیا کہ وہ بچے جو ہیں بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں، آج کے دور میں بچوں کی آئی سائٹ ویک ہے، بچوں کے بالوں کے بال جو ہیں وہ سفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں بھی جوڑوں کی درد ہو رہی ہے، یعنی کہ جو بڑھاپے میں جا کے ہوتی تھی۔ بڑھاپے کی جو سمٹمز تھے، جو اثرات تھے، جو سائنس تھے، وہ سارے کے سارے اب آج کل بچوں میں جوانوں میں آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ آپ کا جو ایجنگ ہے وہ فاسٹ ہو گئی۔ وہ کس طرح سے فاسٹ ہوئی، وہ کیا چیز ہوئی؟ ہم نے کرنا کیا شروع کر دیا، ہمارا ڈنر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کون سا ہوگا۔ اچھا، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کیا ہوگا۔ آپ کا کمزور معدہ، آپ کی کمزور زندگی۔ اچھا، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں، میں حیران ہوں، مجھے آج میسج آیا ہے منسٹری ہیلتھ کی طرف سے کہ جی اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ پبلک کے لیے دے رہے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا استعمال بے دریغ کرنا اور بہت زیادہ کرنا نقصان دہ نہ کریں، اور اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ بالکل، اللہ پاک نے ہمیں مختلف موسم دی ہیں، بلکہ دن رات دی ہے، چیز بدل رہی ہے، ٹھیک ہے، مختلف پھل دیے ہیں۔ تو کیوں آپ ساری زندگی، پوری زندگی ایک ہی دوائی کھاتے رہیں؟ آپ کو کوئی مرض بھی ہو گیا، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ دوائی ساری زندگی کھائیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، لیکن آپ نے دوائی ضرور کھانی ہے آپ نے۔ ہاں جی، اچھا، وہ دوائیاں اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں اور ان دوائیوں کی شکل بدلتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، وہ نئی نئی چیزیں ہمیں آتی جاتی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب دیکھیں، بات یہاں پر میں کر رہا تھا کہ منسٹری جو ہے، ہیلتھ منسٹری جو ہے، وہ پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے کہ اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔
اگر آپ کا معدہ خراب ہو گیا, پیٹ میں درد ہے, ڈائریا ہو گیا ہے, آپ نے اینٹی بایوٹک یوز کی, کرنی پڑ جاتی ہیں. لیکن اگر اس اینٹی بایوٹک نے کیا کیا, آپ کا گٹ فلورا, جو آپ کے وہ بیکٹیریا جو آپ کے فرینڈلی بیکٹیریا ہیں آپ کی باڈی کے اندر, جو انٹسٹائن میں آپ کے جی آئی ٹریک پہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو فائدہ دے. جو ہم کھاتے ہیں بیسیکلی وہ اسے کنورٹ کرتے ہیں اس حصے میں جو ہمارے جسم کو لگنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اینٹی بایوٹکس آپ نے کھائیں اور زیادہ کھائیں, تھرڈ جنریشن کی کھا لیں, تو وہ بھی اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اور وہ بھی کل ہونا شروع ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سنگ رہنے کا شکار ہوتے ہیں, آئی بی ایس ہو جاتا ہے. اچھا, اب آئی بی ایس ہو گیا, اب نئی پرابلم شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر ہمیں اب اس وقت جو ہے نا, وہ جدید سائنس نے ہمیں صاحب بتایا ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے نا اپینڈکس ہے, اپینڈکس جو ہے یہ خزانہ ہے مائکرو بایوٹا کا. اچھا, یہاں سے وہ دوبارہ نکلتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ جو فلو ہے, جو ایکسیسو پریشر بنا ہوا ہے اور بار بار جو ہے واش روم جا رہے ہیں, وہ آپ کی کنڈیشن ٹھیک ہوگی تو وہاں سے دوبارہ وہ بیکٹیریاز جو ہیں, جو فرینڈلی بیکٹیریاز ہیں, جو گٹ فلورا آپ کا واپس نکلے گا, مائکرو بایوٹا جو ہے وہ پھر باہر نکلے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میڈیسن کھاتے رہتے ہیں اور آہستہ آگے جا کے لوگوں کو بیگز لگ جاتے ہیں, آپریٹ کروانا پڑ جاتا ہے, لیکن نیچر کی طرف واپس نہیں آتے. بات ہو رہی ہے لانگجیوٹی کے حوالے سے کہ لمبے عرصہ صحت مند جوان کیسے رہ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ کے معدے میں درد ہے, بجائے سے کہ آپ جو ہے وہ پین کلر کھائیں, آپ گھر میں موجود ہوتی ہے, ہر گھر میں سفید زیرہ اور اجوائن موجود ہے, اجوائن کھائیں نا, اجوائن کھانے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ پیٹ کا درد جو ہے وہ کہیں بھوک کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو وہ بھی کسی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگا, اجوائن سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا, وہ کھانا کھانے سے ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. اور کھانا کھاتے وقت آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے چبائیں, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو پھینک نہیں کرتے اندر, ہم جلد بازی میں ہم جلدی پھینکتے ہیں اندر, اور آپ کی اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ گلوکاگون فیکٹر تیار کرتی ہے, ایک ایسا ہارمون تیار کرتی ہے جو کہ اس کو اسٹمک کی جو فنکشننگ ہے, جو اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذرا سلو کیا جائے. لیکن ہم فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تیز سے پھینک رہے ہوتے ہیں, اس سے ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی گلوکوز اسپائک کرتی ہے. اچھا, یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم برننگ جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں, کیونکہ گلوکوز اسپائک کرے گا, انرجی زیادہ ہوگی, تو ہیٹ زیادہ ہوگی, تو برننگ ہوگی ڈیفینیٹلی, تو ایجنگ پروسیس بڑھتا جائے گا. تو آپ نے جب پیٹ میں درد ہو, اور اگر وہ کوئی درد جو ہے آپ کو بھوک کی وجہ سے نہیں ہے, کسی کھانا آپ نے کھا لیا یا کسی اور وجہ سے ہے, تو اجوائن اور سفید زیرے کا استعمال کریں. اگر لوز موشن لگ گئے ہیں اور آپ ڈائریا ہو گیا آپ کو, یا ڈائسینٹری یا اس طرح کا کوئی ایشو ہو گیا ہے, تو اس کے اندر انار دانہ جو ہے اس کا پانی, انار دانہ جو ہے اس کو ابال لیں, اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہوم ریمیڈیز کے پاس جو ہے نا وہ استعمال کرنی, ہر کسی ہربلسٹ کے پاس جائیں, حکیم جو طبیب جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے, ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ. جو آپ کہہ لیں کہ ایسے ڈاکٹرز جو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائٹ کو اس چیزوں کو بتائیں اور میڈیسن کو جو اوائڈ کریں, وہ ان سے کنسلٹ کریں. صرف اور صرف یہ نہیں کہ بہت زیادہ دوائیاں اگر کوئی لکھ دیتا ہے ڈاکٹر تو پھر ہی آپ کو سکون آئے گا, جی پھر ہی ہمیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ضرورت کے وقت ہمیں دوائیں کھانی پڑتی ہیں. دوائیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہے جیسے آرمی ہوتی ہے. جی, آرمی ہر وقت جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں گھوم سکتی, کبھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو ان کو آنا پڑ جاتا ہے. اس طرح سے آپ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز اگر مستقل استعمال کریں گے تو وہ ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر, ایک یہ جو ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اس سے آپ کی انٹسٹائن بھی پرابلم کر رہی ہوتی ہے, گٹ فلورا جو ہے وہ پرابلم کر جاتا ہے اس طرح, تو ان چیزوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ پھر ایک تو یہ جو گٹ فلورا کو کس طرح یعنی بہتر کر سکتے ہیں ہم, کون سے ایسے طریقے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے بہتر جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ, پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم ریفائن جتنی چیزیں بھی ہیں ان سے اوائڈ کریں, جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم اوائڈ کریں. مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, میرے کولیگز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نیچروپیتھ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ سب لوگ کہتے ہیں جی کہ سفید آٹا نہ کھایا جائے. اب یہاں ایک ریزن بنتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سفید آٹا بھی افورڈ نہیں کر سکتا, تو چکی کا آٹا جو ہے یا ہول ویٹ کیسے استعمال کریں, تو اس کو کچھ ایسا ہیک بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے اس کے ہیکس جاننے ہیں کہ وہاں ہم رہتے ہوئے کریں گے کیا. اگر دیکھیں کوئی بھی شوگر کا مریض ہے,
جی میں آج یہاں جو ہے وہ مارگلا نیوز آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا اوبیز ہے، اگر وہ آلو کھانا چاہتا ہے، سفید چاول کھانا چاہتا ہے، روٹی کھانا چاہتا ہے، ایک کام وہ ضرور یہ کرے، جو آلو سفید چاول روٹی صبح بنائی ہے اس کو وہ فریج میں رکھ دے. اچھا ٹھیک ہے. صبح جب اٹھیں، صبح اٹھ کے اس کو جو ہے آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا، اس کو ہلکا سا وارم کریں اور کھائیں. اچھا ہوگا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اس میں نشاستہ ہے، جو سٹارچ ہے، جو کارب ہے، سٹارچ ہے، ہاں جی، وہ جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ ریسٹرکشن پیدا کرتا ہے، وہ آپ کی باڈی میں جو ہے اس کو ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ بلڈ شوگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹیاں یا نان جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو فریش ہوتا ہے اس کو توڑنے میں دقت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا جو اس میں لچک زیادہ ہوتی ہے، وہ دقت ہوتی ہے، کھینچنے میں اسٹریچ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر وہ رات پڑا رہے تو جب صبح آپ نکالیں گے اسے تو وہ آرام سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فائبر ریزسٹنس فائبرز جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، وہ جو ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کی گلوکوز اسپائک نہیں کرتی. آلو لیں، آلو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ رکھ دیں اور رات جو ہے وہ پڑے رہیں فریج کے اندر، اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو کھائیں. سائنس نے آج ہمیں ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نقصان کم دیتا ہے. اچھا دانیال صاحب، یہاں یہ بھی ذرا بیان کرتے جائیں کہ یہ جو آج کل ایشو ہے کہ بار بار کھانا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کھا سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بڑا ہے کہ اب ہم سنیکنگ کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اب دن میں 3 کھانے کھاتے ہیں، بیچ میں سنیکنگ بھی ہو رہی ہے، چائے کافی بھی ہو رہی ہے. اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں پھر کہ اتنا بار بار وہ انسولین جو ہے انسولین ریلیز ہوگی جیسے ہی آپ جتنا زیادہ کھائیں گے آپ؟ اچھا یہاں نا یہ بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمارا جو لبلبا جو ہے وہ انسولین جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے اور وہ بلڈ میں جو ہے نا وہ پھینک دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب انسولین جب بار بار بنتی ہے تو انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. جی اب انسولین ریزسٹنس کیا چیز ہے کہ آپ کے گھر ایک مہمان آیا، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا اور وہ کل پھر آ گیا، پرسوں پھر آ گیا. ٹھیک ہے. اگر میں اپنے دوست کے پاس بار بار جاؤں گا اور بن بلائے جانا شروع ہو جاؤں گا، ایک ٹائم پہ وہ اریٹیٹ ہوگا، پریشان ہوگا. اسی طرح سے انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے کہ سیلز کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے سے گلوکوز موجود ہے اور ہمیں اور نہیں چاہیے، کیونکہ انسولین گلوکوز لے کے آتی ہے نا، وہ سیلز میں اندر لے کے جانا اس نے، وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے، جب وہ ریزسٹ کرتا ہے تو انسولین آپ کی باڈی میں گھوم رہی ہے، لبلبا کام کر رہا ہے، وہ اور بنا رہا ہے. آپ کے امیون سیلز، جی جو امیون سیلز ہیں، جو آرمی ہے باڈی کی، ڈیفنس میکانزم ہے، وہ آپ کے خلاف ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ لبلبے کے بیٹا سیلز پہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ لبلبے کے بیٹا سیل پہ اٹیک کرتا ہے کہ انسولین مت بناؤ اور نہیں بنا، وہ پھر بناتا ہے تو وہ اسے اٹیک کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے، انسولین بننا بند ہو جاتی ہے اور آپ ڈائبٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں. اچھا سر، ایک آخری سوال مختصر کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایکچولی ہمارے بڑھاپا نہیں آتا، ہمارے سیل جو ہیں وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ری گروتھ نہیں ہوتے، تو یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے جس پہ آپ آج بات کر رہے ہیں، اس کے ذریعے پھر کس طرح ہم اپنے سیل کو بہتر طریقے سے ری گروتھ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی. اصل میں لانگجیوٹی جو ہے یہ ایک پورا پروٹوکول ہے. اچھا. اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک چیز لینی ہے. اچھا. اس میں ڈائٹ صرف ڈائٹ نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے. اچھا، یہ پورا لائف سٹائل ہے. پورا لائف سٹائل. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس 60 70 سال والے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ جب ہمارے ساتھ 2 3 ماہ 4 ماہ ساتھ رہتے ہیں تو وہ بہت سی دوائیں اپنی چھوڑ دیتے ہیں. میں نے نیند کی دوائیں 20 سال سے لوگ کھا رہے تھے، چھڑوا دی ہیں. میدے کی دوائیں کھا رہے تھے، چھڑوا دی ہیں. ایون بلڈ پریشر کی دوائیں کھا رہے تھے، وہ چھڑوا دی ہیں. اچھا. یہ وہ چھوٹ جاتی ہیں. لائف سٹائل اب چینج کرنا پڑتا ہے. اس میں ڈائٹ ہے، اس میں ایکسرسائز ہے، اس میں آپ کی مارننگ ایوننگ کی روٹین ہے. ہم لوگوں سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی روزانہ کی روٹین ہے کیا. ایک بندہ وہ ہے جو کہ اس کی ڈیوٹی نائٹ شفٹ ہے، رات کی ڈیوٹی ہے اس کی، تو اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. ایک بندہ جو ہے اس کے سارا دن بیٹھنے کا کام ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے. ہم ان کو ان کے مطابق رہتے ہوئے پورا پروٹوکول ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ایسے کرنی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایج جو ہے وہ ریورس. اچھا جو ایج ریورس ہوتی ہے وہ آپ کی بایولوجیکل ایج کی بات ہو رہی ہے. جو پاسپورٹ ایج ہے تو وہ تو وہی ہے. ہاں وہ تو وہی ہے. نظر آنے میں آپ 60 سال کے ہیں، نظر آنے میں 40 کے 50 یعنی آپ انرجی فیل کرنے میں باڈی میں جوان نظر آئیں گے. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے دانیال شیخ صاحب کی گفتگو سنی
کہ لانگجیوٹی ایک ایسا جو ہے سسٹم ہے جس کے تحت آپ اپنی تندرستی، اپنی توانائی کے دور کو لمبا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں زندگی نہیں بڑھائی جا سکتی، یہ تو طے ہے کہ ایک دن ہر چیز کو فنا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا جو لائف سپیم ہے اس میں آپ کی صحت کا، آپ کی تندرستی کا اور آپ کی انرجی کا جو سپیم ہے، جو ٹائم ہے، وہ لمبا ہو سکتا ہے۔ آپ دکھنے میں جوان لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پورا لائف سٹائل جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایک ایسا جادو نہیں ہے کہ 1-2 دن یا 4 دن میں آپ اپنائیں گے اور آپ جو ہے وہ بالکل ہیلدی اور صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے سوالات کوئی درکار ہیں تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم دانیال شیخ صاحب سے آپ کا رابطہ بھی کروا دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اور سوال ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گردوں کا نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔